اس محفل کے پہلے حصے میں محترم جناب عقیل دانش کے اوپر کچھ گفتگو کے لیے زحمت دوں گا جناب صفدر علی انشاء اللہ. جناب صفدر علی انشاء اللہ. صاحب صدر کی اجازت سے سادہ لباس والے حیات الرجال کے اس دور میں اگر کسی شخص میں ذہانت، علم، تصنیف و تعلیم، شاعری، انجمن سازی اور کردار سازی جیسی خوبیاں جمع ہو جائیں تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں. حیرت سے دیکھنے والوں میں ایک طبقہ احساس کمتری کی وجہ سے ان سے خوف کھانے لگتا ہے، جبکہ باقی ماندہ اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. یہ بات الگ شہری کے تعمیر نہ ہوں، ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. اس شعر کے خالق پروفیسر عقیل دانش بھی کچھ اسی قسم کے آدمی ہیں جنہیں حیرت سے دیکھنے والوں میں بھی شامل ہوں، اور میں بھی ان کی خوبیوں کا معترف ہوں. یہ کوئی 2-4 برس کی بات ہے، گویا نصف صدی کا قصہ نہیں. کراچی کے ایک مشاعرے میں میری ملاقات عقیل دانش سے ہوئی. عقیل دانش کا تذکرہ میں پہلے بھی سن چکا تھا، مگر ملاقات نہ ہو سکی تھی. اس مشاعرے میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور میں نے اپنی کتاب آبیل انہیں پیش کی، جو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے وصول کی، اور یہیں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا. عقیل دانش ویسے تو لندن سے آئے ہوئے نظر آتے تھے، مگر لگتے نہیں تھے. میں نے اس لیے کہا کہ عام طور پر بیرون ممالک سے آئے ہوئے حضرات اپنی ظاہری وضاحت سے جلد پہچان لیے جاتے ہیں، اور جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بننے کی اداکاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. مگر قربان جائیے عقیل دانش پر کے انتہائی سادہ کپڑوں میں ایک طرف بیٹھے دکھائی دیے. تقریب کے اختتام پر تفصیلی ملاقات ہوئی اور تو ان کے اندر کی سادگی بھی باہر آ گئی. کسی نے سچ کہا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. پروفیسر عقیل دانش اپنی ذات میں ایک انجمن ہونے کے باوجود مختلف ادبی تنظیموں کے معتمد اور فعال کارکن ہیں، جس میں انجمن اور حلقہ فکر اقبال قابل ذکر ہے. شاعر بھی بہت اچھے ہیں. ان کا شعری مجموعہ پیرائے اظہار خاصی مقبولیت حاصل کر چکا ہے. غزل کے 2 اشعار کو ملاحظہ کیجیے. زیست کے رنگین جلووں سے شناسائی گئی، تم گئے ایسے کہ گویا میری بینائی گئی. اب تو دانش عادتاً ہم مسکراتے ہیں کبھی، سچ تو یہ ہے ساتھ اس کے دل کی رانائی گئی. اسی طرح ان کی نعتوں کا آڈیو کیسٹ اجالا بھی ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکا ہے. دھیمے لہجے میں بات کرنے والے عقیل دانش بہت سادہ آدمی ہیں. یہ سادگی میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے چہرے پر بھی دیکھی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو 27 کی تمنا اور سلے کی پرواہ سے بے نیاز اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. بقول صبا اکبر آبادی، یہ ہم ہی ہیں جو تیرا درد چھپا کر دل میں کام دنیا کے بدستور کیے جاتے ہیں. کراچی کی ایک تقریب میں جو غالباً حیات رضی ابروی کے اعزاز میں آرٹ کونسل آف پاکستان میں منعقد ہوئی تھی، دانش صاحب سے ملاقات ہوئی. سوٹی بوٹی ٹائی وائی لگائے ہوئے. میں نے کہا اچھے لگ رہے ہیں، ایسے ہی رہا کریں. فرمانے لگے اس قسم کے کپڑوں سے الجھن ہوتی ہے. میں نے شرارتاً کہا خود کو بھابھی کی نظر سے دیکھا کیجیے، تو شرما گئے. عقیل دانش کالم نگار بھی ہیں اور جنگ کراچی اور لندن اور نیو یارک ٹائمز سے وابستہ رہے ہیں، جبکہ نوائے پاکستان کینیڈا اور اردو دن لاس اینجلس میں رسائی دل تک اور جہان فکر کے عنوانات سے کالم نگاری کرتے رہے ہیں. اسی حوالے سے ان کے اسباق کا ایک سلسلہ اردو پڑھیے، اردو لکھیے، اردو بولیے بہت مقبول ہوا. عقیل دانش تقریباً 10 سال تک BBC لندن کے شعبہ اردو سے بھی وابستہ رہے. شاعری کے حوالے سے جنگ لندن اور نیشن لندن میں کئی سال تک قطعات بھی لکھتے رہے. ان کی شاعری آج بھی جاری ہے. لندن یونیورسٹی میں آج بھی پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ یہ اور ان کی نصف بہتر لندن یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کے متعدد اردو امتحانات سے وابستہ ہیں. عقیل دانش آج بھی مضامین لکھ رہے ہیں. ان کا ایک طویل مضمون
برطانیہ میں اردو سیمائی انشا کی زینت بن چکا ہے اور خاصے کی چیز ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ درس و تدریس سے لے کر ادب تک کا کوئی گوشہ انہوں نے خالی نہیں چھوڑا۔ جب وہ پاکستان میں مقیم تھے تو جامعہ کراچی نے انہیں تمغہ بابا اردو اور حکومت پاکستان نے تمغہ اقبال سے نوازا۔ اگر آج وہ پاکستان میں مقیم ہوتے تو یقیناً حکومت انہیں کسی بڑے اعزاز سے نوازتی۔ سر سید کے بارے میں مولوی عبدالرب نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر سر سید دوسرے بکھیڑوں میں نہ پڑھتے تو اردو کے بہت بڑے ادیب ہوتے۔ عقیل دانش کے بارے میں میری رائے بھی اس سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ اگر یہ پاکستان میں رہتے تو بہت بڑے ادیب و شاعر ہوتے، مگر دائر رہے میں جا کر عقیل دانش غائب ہو گئے، جہان ادب سے دور ہو گئے۔ حال ہی میں ان کی 3 کتابیں حیات دانش، اردو تدریس پر ایک کتاب، اردو لکھیے، اردو پڑھیے، اردو بولیے اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ اعتبار شائع ہو کر پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ آخر میں صرف 2 اشعار۔ بات جب ہے باد ملک انسان پائندہ رہے، زندگی کا ذکر کیا زندگی کا ذکر کیا ہے، زندگی آئی گئی۔ اس جہاں میں جھوٹ کو پھولوں پہ تلوایا گیا، راہ سچ کے واسطے کانٹوں سے بنوائی گئی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا ترجمہ۔